پارہ 23 سورہ یاسین آیت 47۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنُطْعِمُ مَن لَّوْ يَشَاءُ اللَّهُ أَطْعَمَهُ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ مَا يَنظُرُونَ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً تَأْخُذُهُمْ وَهُمْ يَخِصِّمُونَ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ تَوْصِيَةً وَلَا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ يَرْجِعُونَ۔ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ نے تمہیں جو رزق دیا ہے اس میں سے غریبوں پر بھی خرچ کرو، تو یہ کافر لوگ مسلمانوں سے کہتے ہیں کہ کیا ہم ان لوگوں کو کھانا کھلائیں جنہیں اگر اللہ چاہتا تو خود کھلا دیتا؟ مسلمانوں، تمہاری حقیقت اس کے سوا کچھ بھی نہیں کہ تم کھلی گمراہی میں پڑے ہوئے ہو، اور کہتے ہیں کہ یہ قیامت کا وعدہ کب پورا ہوگا؟ اے مسلمانوں، تم بتاؤ اگر تم سچے ہو۔ دراصل یہ لوگ بس ایک چنگھاڑ کا انتظار کر رہے ہیں جو ان کی حجت بازی کے عین درمیان انہیں آ پکڑے گی، پھر نہ یہ کوئی وصیت کر سکیں گے نہ اپنے گھر والوں کے پاس لوٹ کر جا سکیں گے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے تو یہ بیان فرمایا کہ جب کافروں سے کہا جاتا ہے کہ خرچ کرو اللہ کے نام پر، تو یہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کھلانا چاہتا تو خود کھلا دیتا ان لوگوں کو، اللہ ہمیں کیوں کہتا ہے کہ تم پیسے دو اور ان کو کھلاؤ؟ اللہ کا حکم ہے نا کہ خرچ کرو غریبوں پر۔ تو وہ کہتے تھے اگر اللہ کھلانا چاہتا تو ان غریبوں کو خود کھلا دیتا، اللہ نہیں کھلانا چاہتا تو پھر اللہ ہمیں کیوں کہتا ہے؟ پھر کہتا مسلمانوں، تم اصل میں بھٹکے ہوئے ہو، تم گمراہی میں پڑے ہوئے ہو۔ جب انسان دین پر نہیں چلتا پھر وہ اعتراضات کرتا ہے اور بے جا قسم کے اعتراض کرتا ہے۔ ایک آدمی کہہ رہا تھا ویڈیو کلپ میں، نعوذ باللہ، صحابہ کے بارے میں نامناسب الفاظ استعمال کر رہا تھا۔ وہ کہہ رہا تھا کہ جب اتنے امیر صحابہ موجود تھے تو پھر غریب صحابہ کیوں تھے؟ اس کے الفاظ تو خیر سخت تھے۔ اس نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں غربت تھی تو یہ جو صحابہ ہیں عبد الرحمن بن عوف، عثمان، یہ کہاں مر گئے تھے اس وقت؟ نبی کے گھر بھوک کیوں آئی تھی؟ جب آدمی نہیں مانتا کسی کو تو پھر ان پر اعتراضات بھی کرتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بھوک تھی، صحابہ امیر موجود تھے، اس کی وجہ یہ نہیں تھی کہ صحابہ دینا نہیں چاہتے تھے، اس کی وجہ یہ تھی کہ اللہ کے نبی لینا نہیں چاہتے تھے، ورنہ صحابہ تو جان لیے پھرتے تھے۔ پیسہ کیا چیز ہے؟ اللہ کے نبی کے لیے تو سب کچھ حاضر تھا۔ اللہ کے نبی کے آگے صحابہ تو پھر بھی انسان تھے، اللہ نے خود مال پیش کیا کہ میرے نبی اگر آپ کہیں تو میں مکہ کے پہاڑوں کو سونا بنا کر چلا دوں آپ کے ساتھ۔ آپ نے فرمایا نہیں، یا اللہ، اجوع یوما و اشبع یوما، میں چاہتا ہوں ایک دن کھانے کو ملے ایک دن نہ ملے۔ اذا جعت تضرعت الیک وذکرتک، جب کھانے کو نہ ملے تو اللہ تیرے آگے آہوزاری کروں، کہوں کہ یا اللہ مجھے کھانا دے۔ وَإِذَا شَبِعْتُ حَمِدْتُكَ وَشَكَرْتُكَ، جب کھانے کو مل جائے تو پھر تیرا شکر پڑھوں۔ یا اللہ میں نہیں چاہتا کہ میرے گھر میں کھانے کی فراوانی ہو، آپ نے اپنے لیے بھی نہیں چاہا، اپنی آل اولاد کے لیے بھی نہیں چاہا۔ آپ نے فرمایا اللہم اجعل رزق آل محمد قوتا، اے اللہ آل محمد کی روزی کو قابل گزارا بنانا، میری اولاد میں روزی کی فراوانی نہ رکھنا۔ تو آپ نے تو اپنے لیے مال کی کمی کو پسند کیا ہے، اس لیے مال کم تھا۔ باقی جو اللہ نے فرمایا ہے کہ غریبوں پر خرچ کرو، اللہ چاہتا تو اللہ خود کھلا دیتا۔ یہ جو کافر کہتے تھے اللہ چاہے تو سب کو کھلا دے، اللہ کے لیے کون سی کمی ہے؟ لیکن دنیا امتحان کی جگہ ہے۔ اللہ تعالی ہمیں کہتا ہے کہ تم خرچ کرو، ہمارے خرچ کرنے سے ہمیں ثواب ملے گا، باقی جس کے مقدر میں مالداری ہے اس کو مالداری ملے گی، جس کے مقدر میں غربت ہے اس کو غربت ملے گی۔
یہ تو میرے عزیز بھائیوں کوئی ایسی پتھر پہ نہیں، پتھر میں لکیر ہے کہ رزق کا تعلق مقدر کے ساتھ۔ ساری دنیا روزی کمانے میں اپنی ساری صلاحیتیں خرچ کرتی ہے، لیکن ملتی روزی اسی کو ہے زیادہ جس کے مقدر میں ہوتی ہے۔ بعض لوگوں کو بن کھپے مل جاتی ہے اور بعضوں کو کھپ کر بھی نہیں ملتی۔ ایک ہمارے دوست ہیں تو ان کی ملازمت لگ گئی بڑی اچھی، تو وہ کہنے لگے کہ مجھے بہت اچھی جاب مل گئی اور میری وہ حیثیت سے اوپر کی مل گئی، تو میں وہاں جتنا کچھ مجھے وہ سمجھتے تھے اتنا کچھ میں تھا نہیں۔ تو انہوں نے مجھے جب کافی عرصہ رکھا تو میرے سے تو مطمئن تھے، لیکن میں خود اپنے سے مطمئن نہیں تھا۔ تو کب میں نے اس ادارے کے بڑے آدمی سے کہا کہ میں نے ریزائن دینا ہے، تو انہوں نے کہا آپ نے کیوں دینا ہے؟ کہا میں اصل وجہ تو بتا نہیں سکتا تھا کہ جتنا کچھ آپ نے مجھے سمجھ رکھا ہے اور اس کے لحاظ سے آپ مجھ سے کام لیتے ہیں، میں اس لیول کا آدمی نہیں ہوں، ایسا نہ ہو کہ کل بےزتی ہو جائے، تو بہتر عزت سے چلا جاؤں۔ تو کہنے لگے کہ میں نے انہیں کہا کہ بس میں نے ریزائن دینا ہے۔ انہوں نے کہا وجہ؟ کہا میں نے دل میں یہ سوچا کہ میں ان کو کیا وجہ بتاؤں۔ تو اس وقت اس کی تنخواہ تھی غالباً کوئی ₹1,00,000 سے اوپر تھی، مجھے اب یاد نہیں، 3 لاکھ تھی، کوئی 4 لاکھ تھی، ایسے تنخواہ تھی۔ تو اس نے کہا کہ میں نے ان کو کہا 3 لاکھ تھی گالو، کہ میں نے ان کو کہا نا میری تنخواہ تھوڑی ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ اچھا آپ کو کتنی تنخواہ چاہیے؟ تو اس نے کہا کہ میں نے اگر ان کو کہا نا بھی 5 لاکھ کر دو تو ہو سکتا ہے کر بھی دے۔ تو میں نے انہیں کہا کہ مجھے اس کی نا 3 گنا تنخواہ چاہیے، میں 9 لاکھ سے کم پہ کام نہیں کر سکتا۔ تو انہوں نے کہا اچھا آپ ایسا کریں، ریزائن نہ کریں، ہماری جو میٹنگ ہے ہم اس میٹنگ کو بلاتے ہیں، اس میں یہ آپ کا معاملہ رکھتے ہیں، پھر ہم آپ کو کل بتائیں گے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ تو میں بڑا خوشی آ گیا، میں نے کہا انہوں نے کل مجھے جو ہے نا چھٹی کرا دینی ہے۔ اگلے دن میں گیا تو مجھے وہ جو مالک تھے ادارے کے انہوں نے بلایا، انہوں نے کہا سر کوئی نہیں، ہم نے سوچ لیا ہم آپ کو 9 لاکھ دیں گے تو آپ یہاں رہیں۔ کہ میں اب دیکھوں تنخواہ بھی اتنی بڑی زیادہ اور تنخواہ دیکھ کر چھوڑنے کو دل نہ کرے، اور ویسے اندر ہی اندر گھبراؤں، یہ اس نے خود مجھے بتایا کہ اندر ہی اندر میں گھبراؤں بھی صحیح۔ پھر میں نے اللہ کا نام لے کر شروع کر دی نوکری نا۔ پھر میں چلتا رہا، پھر اپنے جو میرے دوسرے دائیں بائیں ہوتے تھے میری پوسٹ کے لوگ دوست احباب، ان سے میں کچھ رہنمائی لے لیتا، کچھ خود کرتا، کرتے کرتے وہ پار ہو گیا اس فیلڈ میں، اور وہ ایسا پار ہوا کہ اب اس کی ماشاءاللہ بہت ڈیمانڈ ہے۔ میں زیادہ کھل کر اشارے اس لیے نہیں دینا چاہتا کہ ممکن ہے یہ کلپ کوئی سن لے، اس کے دوست ہی سن لیں اور وہ بات کھولی نہ جائے، ورنہ اب وہ اس وقت وہ اس فیلڈ میں اب ایسا ماہر ہو گیا ہے، اب تو اس کو ڈیمانڈیں آتی ہیں اور اچھی خاص، اب وہ معذرتیں کرتا ہے، انکار کرتا ہے، اور لوگ اس کو منہ مانگی قیمت دیتے ہیں، بس اللہ نے چلا دیا۔ اس کو کہتے ہیں رزق لکھا ہوا۔ اور اس کا مجھے وہ زمانہ بھی یاد ہے، اسی دوست کا، اس کا مجھے وہ زمانہ بھی یاد ہے جب اس کے پاس صرف 1 موٹر سائیکل ہوتی تھی، یہ اس وقت بھی ہمارا دوست تھا، اور اب اس وقت وہ تقریباً کوئی ½ کروڑ سے کچھ کم اس کی تنخواہ ہے اب جس سٹیٹس پہ وہ چلا گیا۔ تو میرے عزیز بھائیو، روزی کا تعلق مقدر کے ساتھ ہے۔ جب اللہ دینا چاہتا ہے تو آدمی بعض دفعہ نہیں لینا چاہتا ہوتا، ریزائن کر رہا ہے، لیکن اللہ دینا چاہتا ہے تو وہ مل جاتی ہے۔ اور بعض دفعہ آدمی لینے کے لیے، بعض دفعہ کہ اکثر دفعہ لینے کے لیے پوری کوششیں صرف کر ڈالتا ہے، ملتی پھر بھی مقدر کی ہے۔ تو ہمارے ذمہ کیا ہے؟ اللہ کے فیصلوں پہ راضی رہنا، اللہ کے فیصلوں پہ راضی رہنا۔ روزی کمانے کی ہم ساری کوشش کرتے ہیں، اللہ میں جتنی دے گا ہم اس کے آگے شکر پڑھیں گے۔ تو یہ اللہ کا نظام ہے، اللہ چاہے تو اپنے بندوں کو روزی دے دے، اللہ دیتا اس لیے نہیں، ایک تو مقدر میں لکھی ہوئی ہے، دوسرا ہمارا امتحان بھی ہے۔ آگے کافر کہتے تھے کہ قیامت کب آئے گی؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ محض انتظار کر رہے ہیں ایک سخت چنگھاڑ کی، جب آئے گی قیامت تو پھر پکڑے جائیں گے، پھر یہ کسی کو وصیت بھی نہیں کر پائیں گے، ایک دم اللہ پکڑ لیتا ہے۔ تو موت کا وقت میرے عزیز بھائیو جب آتا ہے تو پتہ تک بھی بعض دفعہ نہیں چلتا، اور اچانک موت سے اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں ہے کہ اے اللہ، اللہم انی اعوذ بک من فجاءۃ الموت، اے اللہ میں اچانک موت سے تیری پناہ میں آتا ہوں۔
ہمیشہ یہ دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ اچانک موت نہ آئے، اچانک موت نہ آئے، ایکسیڈنٹ کی موت نہ آئے، اور بے خبری کی موت نہ آئے کہ پتہ بھی نہ چلے اور انسان دنیا سے چلا جائے۔ جیسے اللہ نہ کرے ڈوب جاتا ہے، کہیں دریا میں گر گئی گاڑی ہی پوری، ایکسیڈنٹ ہو گیا، کچھ اور ایسی تکلیف ہوئی کہ پتہ ہی نہیں چلا اور چلا گیا۔ ایسی موت آنی چاہیے کہ آدمی کو موت سے پہلے پتہ چل جائے کہ میری موت کا وقت قریب ہے۔ اس کا جب ایسا پتہ چل جائے تو دو کام کرے، سب سے پہلے اللہ کی رحمت پر امید قائم کرے، اس وقت اللہ کے خوف کو چھوڑ دے۔ جب موت کا وقت قریب آ جائے تو پھر اللہ کا خوف نہ اپنے اوپر غالب کرے، بلکہ اس وقت اللہ کی امید اپنے اوپر غالب کرے۔ یہ حدیث میں مضمون آیا ہے۔ اس وقت اللہ کی رحمت کی باتیں سوچے کہ میں وہ بڑا گناہ گار ہوں لیکن میرا رب بڑا رحیم ہے، بڑا رحیم ہے۔ اب اس کے پاس جانے کا وقت آیا ہے تو اب نہ اپنے اوپر غلبہ کرے خوف کا۔ خوف کا غلبہ ہوتا ہے دنیا میں تاکہ گناہ سے بچ سکے۔ اب اللہ کے پاس جانا ہے، کریم رب ہے، اب اس سے رحمت کی امیدیں رکھ کر جائے۔ ایک تو یہ کرے۔ دوسرا کام یہ کرے، جیسے ہی موت کا وقت قریب آئے سب سے پہلے وصیت کرے کہ جو چیزیں اس پر لازمی ہیں ان کی وصیت کرنا لازمی ہے، ان کی وصیت کرے۔ مثلا ایک یہ وصیت کرے کہ تم نے میرے مرنے کے اوپر رونا دھونا نہیں ہے، جس کو نوحہ کرنا کہتے ہیں، یہ وصیت پہلے سے کر کے رکھے، ورنہ موت کے وقت ضرور کرے کہ میرے اوپر آپ لوگوں نے آواز سے نہیں رونا، عورتیں جیسے روتی ہیں، مرد آواز سے روتے ہیں، اس پر میں پہلے عرض بھی کر چکا ہوں کہ یہ ناجائز ہے۔ آنکھوں سے رونا سنت ہے اور زبان سے رونا گناہ ہے۔ زبان سے، منہ سے کوئی لفظ نہ نکلے، آنکھوں سے بھلا جتنے آنسو نکلیں، یہ سنت ہے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی۔ آپ بھی روئے تھے اب اپنے بیٹے حضرت ابراہیم کی وفات پر۔ تو ایک تو وصیت کرے، دوسرا ان کاموں کی وصیت کرے جو اس پر لازم ہیں اور یہ ان ابھی کاموں کو ادا نہیں کر سکا۔ قرضہ دینا ہے، فوراً وصیت کرے کہ میں نے فلاں فلاں آدمی کا قرضہ دینا ہے، میری طرف سے تم قرضہ دے دینا، تو پھر وارث اس کا قرضہ ادا کریں گے۔ جو آدمی اس حال میں مر جائے کہ اس نے لوگوں کا قرضہ دینا ہو، اس کی بخشش نہیں ہوتی۔ جو آدمی اس حال میں مر جائے کہ اس نے لوگوں کا قرضہ دینا ہو، اس کی بخشش، یعنی اس قرض والے بات کی بخشش بالکل نہیں ہوتی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام بیٹھے تھے، ایک آدمی آیا کہ یا رسول اللہ کیا شہید کی بخشش ہوگی؟ شہید کا کیا انعام ہے؟ آپ نے فرمایا شہید کے سب گناہوں کے اللہ بخشش کر دیتا ہے۔ وہ بڑا خوشی خوشی واپس جانے لگا تو ایک دم ٹھک سے جبریل حاضر خدمت ہوئے کہ یا رسول اللہ نے مجھے بھیجا ہے کہ آپ اس کو بلا کر بتائیں کہ شہید کے سب گناہوں کی بخشش ہو جاتی ہے الا الدین، سوائے قرضے کے۔ قرضہ معاف نہیں ہوتا شہید کا بھی، بھلا اس نے جان دے دی اللہ کے نام پر، قرضہ معاف نہیں ہوتا۔ آپ نے فوراً اس کو بلوایا اور آپ نے جملہ یہاں تک تو بول دیا تھا کہ شہید کے سب گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ آپ نے پھر فرمایا الا الدین، بھائی قرضے کے علاوہ باقی معاف ہوتے ہیں۔ خود صحابہ میں بھی اگر کسی کا قرضہ ہوتا تھا اور انتقال ہو گیا، اللہ کے نبی پہلے پوچھتے تھے بھئی اس پر قرضہ تو نہیں ہے؟ اگر کوئی کہتا تھا اس پر قرضہ نہیں ہے تو آپ آگے بڑھ کر نماز پڑھا دیتے تھے، امام الانبیاء خود جنازہ پڑھاتے تھے۔ اگر کسی کے بارے میں پتہ چل جاتا کہ اس پر قرضہ ہے تو آپ پیچھے ہٹ جاتے تھے، آپ اس صحابی کا بھی جنازہ نہیں پڑھاتے تھے۔ یہ بخاری کی حدیث ہے۔ وہ اس لیے کہ لوگوں کو اہمیت معلوم ہو کہ قرض کے ساتھ جانا پریشانی کی بات ہے۔ پھر ہوتا یہ تھا کہ کوئی نہ کوئی دوسرا صحابی، یہ بھی آگے روایت میں ہی ہے، وہ صحابی قرضے کے ساتھ دنیا سے قبر میں نہیں جاتا تھا، پھر کوئی نہ کوئی دوسرا صحابی اس کی ذمہ داری لے لیتا تھا کہ یا رسول اللہ اس کا قرضہ میرے ذمہ ہوگی۔ تو صحابی بھی اگر قرضے کے ساتھ گیا ہے تو آپ نے نماز پڑھانے سے پیچھے ہٹنے کا اظہار فرمایا ہے۔ تو میرے عزیز بھائیو، قرضہ نہیں ہونا چاہیے۔ اگر ہو، انسان ہے، دنیا میں رہتا ہے، لین دین کرتا ہے، تو اپنے نا ایک کاغذ بنا کر رکھیں، گھر میں دراز میں ایک کاغذ رکھا ہوا ہو، یا جدید نظام ہے تو کمپیوٹر پہ موبائل میں لکھا ہوا ہو، اس فائل فولڈر کا دوسرے کو علم ہو، گھر والوں کو بتائے کہ میرے کمپیوٹر میں اس نام سے جو فولڈر ہے وہ میرے قرضے کے بارے میں ہے۔ اگر سادہ مینول نظام ہے تو میرے گھر کی دراز میں فلانی جو کاپی رکھی ہے، فلانا جو کاغذ رکھا ہے، اس پہ میرے قرضے کا حساب لکھا ہوا ہے۔ میں نے جن لوگوں کو پیسے دینے ہیں
وہ میں نے اس پہ لکھے ہوئے ہیں، اور جن سے میں نے لینے ہیں ان کے بھی میں نے پیسے لکھے ہوئے ہیں، لہذا جب میں مر جاؤں تو آپ نے سب سے پہلے میرا قرضہ ادا کرنا ہے، پھر مجھے قبر میں اتارنا ہے۔ اس لیے ہمارے دیار میں یہ اچھی روش ہے کہ جب جنازہ ہو جاتا ہے تو ایک آدمی کھڑا ہو جاتا ہے، بھائی اس کا کوئی لین دین ہو تو ہم اس کے لیے پیچھے تیار ہیں، حاضر ہیں، اور یہ اولاد کی ذمہ ہے کہ اپنے والد کا کم از کم اپنے والد پر تو اعلان کرے کہ جی اس کا جو قرضہ ہوگا میرے ذمہ ہے، کہ والد تاکہ قبر میں تکلیف نہ ہو۔ تو قرضے کے ساتھ دنیا سے جانا اچھا نہیں ہے۔ میں عرض کر رہا تھا، قرآن کہتا ہے کہ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ تَوْصِيَةً، وہ وصیت نہیں کر سکتے، اس لیے کہ وصیت کا چھوٹ جانا بھی ایک نقصان ہے۔ ہماری موت کا جب وقت آئے تو ہم وصیت کریں، اور بھی اس کے علاوہ جو وصیتیں ہیں، مثلا 2 وصیتیں اور اہم ہیں، وہ یہ کہ میرے اوپر جو فرائض باقی ہیں میں ان فرائض کی ادائیگی کی وصیت کر جاؤں۔ مثلا ایک آدمی کے ذمہ نمازیں باقی ہیں، فرض نمازیں ہیں، وصیت کرے بھی میری اتنی نمازیں باقی ہیں، میرا تم فدیہ دے دینا۔ روزہ ہے، اس کی وصیت کرے میرے ذمہ اتنے روزے باقی ہیں، مثلا بالغ ہونے سے لے کر انتقال کے وقت تک کتنے روزے درمیان میں نہیں رکھے، میرے اوپر اتنے روزے باقی ہیں، تم ان روزوں کا فدیہ دے دینا۔ اگر حج فرض ہے تو حج کی وصیت کر جائے، زکوٰۃ فرض تھا ادا نہیں کی، اس کی وصیت کر جائے، تاکہ مرنے والے کے اوپر بوجھ نہ رہے، اور مرنے کے بعد اس کے ورثاء اس وصیت کو نافذ کریں، اور اپنے مال میں سے کچھ نہ کچھ اللہ کے نام پر بھی وصیت کر جائے۔ 1/3 سے زیادہ تو وصیت کر ہی نہیں سکتا، کر بھی لے تو شریعت میں کل عدم ہے، غیر معتبر ہے۔ 1/3 کے اندر وصیت کرے۔ مثلا کوئی آدمی اپنی جائیداد میں 30 لاکھ روپے چھوڑ کے جا رہا ہے، تو ایسی وصیت ہو جو 10 لاکھ سے کم ہو، تو اللہ کے نام پر بھی کچھ دینے کی وصیت کر دے، اپنے وارثوں کا بھی خیال رکھ دے اور اپنے لیے بھی کچھ کر جائے۔ تو مرتے وقت انسان ضرور وصیت کر جائے کہ یہ وصیت اس کو آخرت کے عذابوں سے بچا لے گی۔ تو ان وصیتوں کا اہتمام کیا جائے۔ اصل تو یہ کہ یہ وصیتیں زندگی میں ہی اپنے پاس رکھ کر لکھ لی جائیں، یا یہ یاد رہے اپنے وارث کے حق میں وصیت کرنا غیر معتبر ہے۔ آپ نے فرمایا لا وصیۃ لوارث، یہ مسئلہ اکثر لوگوں کو معلوم نہیں ہوتا۔ ماں مرنے لگتی ہے تو وہ کہتی ہے جو میری کان کی بالیاں ہیں یہ میری فلانی بیٹی کو دے دینا، یہ جو میری گائے کھڑی ہے، میری بھینس کھڑی ہے، یہ میری فلانی بیٹی کو دے دینا۔ مرد ہوتا ہے وہ کہتا ہے میرا فلانا پلاٹ، فلانا گھر تو میرے فلانے بیٹے کو دے دینا۔ جو آدمی ایسے آدمی کے بارے میں وصیت کرتا ہے جس آدمی کو اس کی میراث میں سے ویسے بھی حصہ ملنا ہے، یعنی وہ اس کا وارث ہے، وارث کے حق میں کی ہوئی وصیت کل عدم ہوتی ہے۔ اگر کسی نے کہا بھی صحیح 5 آدمی کو گواہ بنا کر بھی تم ساری سن لو، میری کان کی بالیاں میری فلانی بیٹی کے لیے، میرا ہار میری فلانی بیٹی کے لیے ہے، اور سب اس کی گواہ تھیں، تو بھی اس وصیت پر عمل نہیں کیا جائے گا۔ وہ جو ہار کہہ کر گئی ہے میری اس بیٹی کو دینا، ہرگز اس بیٹی کو نہیں دیا جائے گا۔ وہ ہار میراث اور ترکے کے مال میں شمار کیا جائے گا، کل ترکہ جمع کر لیا جائے گا، پھر اس میں ہر وارث کو اس کے حصے کے بقدر ملے گا۔ جس کے بارے میں وصیت کر گئے وہ غیر معتبر ہے۔ زندگی میں جو کوئی آدمی اپنی اولاد کو دے جاتا ہے، ان کو قبضہ دے کر، ملکیت دے کر، پوری طرح مالک بنا کر دے جائے، اس کا تو وہ مالک بن جاتا ہے۔ مثلا ایک آدمی نے اپنی زندگی میں ہی اپنے کسی بیٹے کو اپنا مکان دے دیا، نام بھی چڑھا دیا، قبضہ بھی دے دیا، کوئی مرلہ دے دیا، کوئی بیگھا دے دیا، اس کا قبضہ بھی دے دیا، ملکیت بھی دے دی، تو یہ جو چیز کی ملکیت دی ہے یہ اس کو مل گئی ہے، اس کے وارث کو۔ اپنے زندگی میں کسی بیٹے کو موبائل دے دیا، موٹر سائیکل دے دیا، کوئی چیز دے دی، بیٹی کو کوئی چیز دے دی، مالک بنا کر دے دی، استعمال کرنے کے لیے نہیں بھی آج سے آئندہ تو اس کی مالک ہے اور تو اس کا مالک ہے، بس وہ مالک ہو جائے گا۔ اگر مالک نہیں بنایا اور وصیت کی ہے تو اس وصیت کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ اور اگر وصیت تو نہیں کی، مالک بنایا، لیکن اس وقت مالک بنایا جب موت کے آثار ظاہر ہو چکے تھے، تو اس وقت بھی بعض صورتوں میں وہ مالک نہیں بنتا۔ مثلا دیکھنا مرنے تو لگا ہوں، یہ سمجھ میں آ گئی وصیت تو شمار نہیں ہوگی میری، وصیت تو وارث کے حق میں کسی شمار میں نہیں، لہذا جلدی سے چیز اس کو مالک بنا دو۔ تو اس نے جلدی سے ہار اٹھایا، بیٹی کے حوالے کر دیا، قبضہ دے دیا بھی تم اس کی مالک ہو گئی۔
اس میں بھی تفصیل ہے کہ جو آدمی مرنے کے وقت میں کسی کو کوئی چیز دے دیتا ہے ملکیت کے ساتھ، وہ ملکیت اس کو ملتی بھی ہے کہ نہیں ملتی، تو یہ ذرا تفصیل کے ساتھ اس کو موقع پر معلوم کر لیا جائے۔ تو یہ وصیہ سے متعلقہ چند اہم احکام تھے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ، سور پھونکا جائے گا تو یکا یک یہ اپنی قبروں سے نکل کر اپنے رب کی طرف تیزی سے روانہ ہو جائیں گے۔ قَالُوا يَا وَيْلَنَا مَنْ بَعَثَنَا مِن مَّرْقَدِنَا هَذَا مَا وَعَدَ الرَّحْمَٰنُ وَصَدَقَ الْمُرْسَلُونَ، تو کہیں گے ہے ہماری کم بختی، ہمیں کس نے ہماری قبر سے اٹھا کھڑا کیا ہے؟ جواب ملے گا یہ وہی چیز ہے جس کا اللہ رحمان نے وعدہ کیا تھا اور پیغمبروں نے سچی بات کہی تھی کہ اب کہتے ہیں مر کے کیسے اٹھیں گے، پھر پوچھیں گے ہمیں قبروں سے کس نے اٹھا دیا، یہ ہم کیسے اٹھ کر کھڑے ہو گئے؟ اللہ کہے گا یہ وہی اٹھ کر کھڑا ہونا ہے جس کو تم مانتے نہیں تھے۔ ان کانت الا صیحۃ واحدۃ فاذا هم جميع لدینا محضرون، بس ایک زور کی آواز ہوگی جس کے بعد یہ سب کے سب ہمارے سامنے حاضر کر دیے جائیں گے۔ 2 دفعہ پھونک ماری جائے گی سور میں، ایک دفعہ پھونک ماری جائے گی تو سب لوگ مر جائیں گے، جتنے بھی اس وقت دنیا میں موجود ہوں گے سب پر موت طاری ہو جائے گی۔ پھر تقریباً 40 سال کا عرصہ ایسے گزرے گا کہ کوئی دنیا میں نہیں ہوگا اور قیامت بھی قائم نہیں ہوگی۔ پھر اس کے بعد فرشتہ دوسری دفعہ سور پھونکے گا۔ اب جب سور پھونکے گا تو سب مرے ہوئے اٹھ جائیں گے۔ اب جب سب مرے ہوئے اٹھیں گے تو اللہ کی بارگاہ میں سب کو حاضری دینی ہوگی۔ جب قیامت میں پیش ہوں گے فَالْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَلَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، چنانچہ اس دن کسی شخص پر کوئی ظلم نہیں ہوگا اور تمہیں کسی اور چیز کا نہیں بلکہ انہی کاموں کا بدلہ ملے گا جو تم کیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ اعلان فرما دے گا آج کسی پر کوئی ظلم نہیں ہے، حتیٰ کہ کافر پر بھی ظلم نہیں ہوگا۔ اگر کسی کافر نے کسی کمزور کافر کو تھپڑ مارا ہوگا اور وہ بیچارہ غریب کمزور کافر اس پر ہاتھ نہ اٹھا سکا، قیامت والے دن اس غریب کافر کو اختیار دیا جائے گا کہ تو اس کو تھپڑ مار لے، وہ اس کو تھپڑ مارے گا۔ اور اسی طرح جانور ہیں، ایک جانور سینگ والی بکری، ایک بغیر سینگ والی، وہ میں نے پہلے عرض کیا تھا، تو وہ بغیر سینگ والی کو سینگ دے دیے جائیں گے تو وہ سینگ والی کے سے سینگ اڑا دیے جائیں گے کہ تو اس کو سینگ مار لے جو دنیا میں اس نے تجھے مارا تھا۔ کسی پر کوئی ظلم نہیں ہوگا، ایک ایک بات لکھی ہوئی ہوگی، ایک ایک نیکی لکھی ہوئی ہوگی، چھوٹی سی نیکی بھی ہوگی تو اللہ سامنے لائے گا، گناہ ہوگا چھوٹے سا تو وہ بھی اللہ تعالیٰ سامنے لائے گا۔ ایک آدمی جا رہا تھا، اس نے دیکھا کہ راستے میں ایک کنواں ہے، اس کو پیاس لگی، مسلم کی حدیث ہے، وہ کنویں میں سیڑھیوں سے نیچے اتر گیا، نیچے اتر کر اس نے پانی پیا، پانی پی کر باہر نکلا تو اس نے دیکھا ایک کتا ہے وہ کیچڑ کو چاٹ رہا ہے، کہنے لگا، دل میں کہنے لگا اس کتے کو بھی تو ایسے ہی پیاس کی تکلیف ہوگی جیسے مجھے ہوئی تھی، تو وہ پھر دوبارہ نیچے اتر گیا کنویں میں۔ پرانے زمانے میں جو کنویں ہوتے تھے نا اس میں اندر سیڑھیاں بنی ہوتی تھی، سیڑھیاں اینٹوں کی بنی ہوتی تھی، وہ اینٹ پکڑتے پکڑتے اوپر جاتے تھے۔ تو حدیث میں آتا ہے کہ وہ نیچے گیا تو اس نے اپنے پاؤں کے موزے کو پانی سے بھرا، فَأَمْسَكَهُ بِفِيهِ، اس موزے کو منہ سے پکڑا کیونکہ ہاتھ سے تو اس نے سیڑھیوں سے پکڑنے تھا، پھر وہ موزہ پکڑ کے باہر نکلا، اس نے کتے کو پانی پلایا اور کتے کا پانی پینے سے ہوش بحال ہو گیا، یہ اپنے راستے میں چلا گیا، اس کا انتقال ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی اس بات پر بخشش کر دی کہ تو نے کتے کو پانی پلایا تھا۔ تو ہر ایک نیکی سامنے لائی جائے گی، چھوٹی نیکی ہو چاہے بڑی نیکی ہو۔ کوئی گناہ کیا ہوگا جس کو آپ نے معمولی سمجھا ہوگا، ہم نے معمولی سمجھا ہوگا، وہ بھی سامنے لایا جائے گا۔ یہ بھی صحیح مسلم کی حدیث ہے، جیسے میں نے ابھی ایک واقعہ سنایا کہ بظاہر معمولی سی نیکی تھی لیکن اس پر بخشش ہو گئی، بظاہر معمولی سا گناہ ہو گیا، اللہ پکڑ لے گا۔ مسلم کی حدیث ہے کہ ایک عورت تھی، اس نے ایک بلی باندھ رکھی تھی اور اس بلی کو چھوڑتی نہیں تھی، باندھ کے رکھتی تھی، اس کو نہیں چھوڑتی تھی، وہ جا کر کچھ کھائے پیے۔ لا تطعمها ولا تسقيها ولا تتركها حتى تأكل من خشاش الارض، حدیث میں آتا ہے نہ کھلاتی تھی نہ پلاتی تھی نہ اس کو چھوڑتی تھی کہ خود ہی کچھ بلی کھا پی آئے، بلی اسی بھوک میں مر گئی۔ اللہ تعالیٰ نے اس بات کی وجہ سے اس عورت کو جہنم میں ڈال دیا۔
بظاہر چھوٹی سی بات ہے کہ ایک بلی گھر میں باندھی ہوئی تھی، بس ذرا اس کے کھلانے پلانے کا خیال نہیں کیا، غفلت کی، اس سے بلی مر گئی، کون سا انسان مرا ہے، لیکن اللہ نے جہنم میں ڈال دی حدیث میں۔ تو اس لیے کسی بات کو معمولی نہیں سمجھنا چاہیے، ہر نیکی کی طرف لپکنا چاہیے، کیا پتہ اسی سے بخشش ہو جائے، ہر گناہ سے ڈرنا چاہیے، کیا پتہ اسی سے پکڑ ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو آخرت کی تیاری کرنے والا بنائے۔ آگے جنت کا تذکرہ ہے، اس لیے میں نے اس کو چھوڑ دیا، اگلی دفعہ انشاءاللہ ہفتے والے دن پھر انشاءاللہ اس کو پڑھیں گے۔ بات